آپ سلامت رہیں اور خوش رہیں۔ دوستو، یہ جو انسان ہے جیسے ہی دنیا میں آتا ہے یہ پیچھے سے کچھ نہیں لے کر آتا، جو کچھ بنتا ہے اسی دنیا میں آ کر بنتا۔ کسی کی پیدائش بری نہیں ہوتی، قدرت نے ایک ہی نظام بنایا ہوا۔ دنیا کے جب ترازوؤں سے ہم دیکھتے ہیں اس انسان کو، تو جب یہ جس گود میں، جس گھر میں، جس ماحول میں، جس علاقے میں یہ پرورش پاتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے جو سیانے لوگ کہا کرتے تھے کہ شروعات میں انسان جو چاہے اپنے اندر پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، مگر بن جانے کے بعد اس کے بس میں نہیں رہتا۔ جو بن جاتا ہے وہی اسی کو ہی یہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اچھا بھی سمجھتا ہے۔ جیسے اگر کوئی مٹی کے برتن بنانے والا کمہار ہو تو اس کے پاس ایک مٹی ہے، یہ مٹی کو جو چاہے بنا دے، کیونکہ فلیکسیبل ہے، گندی ہوئی مٹی ہے، چاہے تو اس کو گڑھا بنا دے جس میں پانی ڈال کر پیتے جائے، اور چاہے تو اس کو حقے کی ٹوپی بنا دیں، چلم بنا دیں۔ یہ کمہار کی مرضی ہے، مٹی ہے وہ گندی ہوئی ہے، گندی بنانے کے باوجود اگر وہ بنا لیا ہے پھر بھی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا۔ جب وہ پکائی کر دے گا پھر چینج نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیسے کسی کمہار کو مٹی کی کو لے کر اپنی ٹوپیاں بنا رہا تھا جو حقے پر رکھی جاتی ہیں، جس کو چلم بولتے ہیں، جس میں آگ ڈالی جاتی ہے۔ جب وہ بنا رہا تھا کوئی آدمی آیا اس کے پاس تو پوچھنے لگا یہ کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ چلم بنا رہا ہوں جو حقے پر رکھی جاتی۔ کہتے یار اس کو چھوڑ، کوئی ارادہ بدل، اپنی سوچ بدل، گڑھا بنا۔ گڑھے بنائے گا نا تو آگے گرمیاں آ رہی ہیں، یہ گڑھے بکیں گے بھی بہت زیادہ اور لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ اس نے گڑھا بنا دی۔ اب مٹی سے آواز آئی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھے کچھ بنا رہا تھا، اب مجھے کچھ بنا دیا۔ پہلے مجھے چلم بنا رہا تھا، اب مجھے گڑھا بنا دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ کمہار نے کہا میری سوچ بدل گئی تھی۔ بس میرے خیال نے کہا کہ یار اس کے بدلے میں یہ گڑھا بناؤں۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ گڑھے میں پانی ٹھنڈا ہوگا، لوگوں کو پانی پلائے گا، گرمیاں ہیں، کسی کا فائدہ ہوگا، تو میں نے وہ بنانا شروع کر دیا۔ جیسے میرے سوچ بچار بدل گئے، چینج ہوگا، تو میں نے گڑھا بنا دیا۔ کہتی آپ کا صرف ایک سوچ چینج ہوا ہے، مگر میری تو پوری تقدیر بدل دی آپ نے۔ مٹی کہنے لگی کہ آپ کی تو صرف ایک سوچ بدلی،
معمولی سی کہ لوگ اس میں ٹھنڈا پانی کر کے پئیں گے، مگر میری تو پوری تقدیر بدل گئی۔ اگر آپ مجھے چلم بنا دیتے تو میں خود بھی آگ سے جلتی رہتی اور لوگوں کو بھی آگ سے جلاتی رہتی۔ آپ نے مجھے گھڑا بنا دیا، اب اس میں لوگ پانی ڈالیں گے، میں خود بھی ٹھنڈا رہوں گی اور دوسروں کو بھی پیاس بجاؤں گی، ان کو بھی ٹھنڈا کرتی رہوں۔ تو دوستو، صرف انسان کے اندر وچار ہیں اچھے برے، یہ جسم کوئی شے نہیں ہوتا، جسم سب کے ایک ہی طرز کے ہیں۔ یہ 9 سوراخی جسم جو ہے یہ قدرت نے بنایا ہوا ہے، یہ اپنی طرز پر اس پر کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ آنکھ کسی کے پیچھے لگا دوں، ناک کسی کا کندھے پہ لگا دوں، وہ اپنے سسٹم کے مطابق چلا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ آپ خود ہیں، جو اپنے اندر بھرنا چاہیں گے وہ بھر لیں گے۔ یہ تو ہم ویسے ہی لوگوں کے قصور نکال دیں، جی اس نے تربیت دی، اس نے سمجھایا۔ اگر میں خود اپنے آپ سے کام لیتا، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے سمجھنے؟ جب انسان کے اندر میزان تھا اس سے کام لیتا۔ قدرت نے آپ کے اندر ایک چیز ڈالی ہوئی ہے، اس کو جسٹس کہیں، میزان کہیں، مذہب کہیں، جو کچھ بھی کہنا کہیں، شعور کہیں، جب ہم اس سے کام ہی نہیں لیتے، بھیڑ چال لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، جو کسی لالے نے کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، باغے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا یہی دنیا تو یہی دنیا ہے، کسی نے کہہ دیا اس کے آگے دنیا ہے، تو آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خود بھی غور کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو لوگوں کی ڈگر پر چلا رہے ہیں، دنیا سے شاباشیں لے رہے ہیں۔ تو شروع میں دوستو، اگر ہم چاہیں اپنے اندر جو پرورش کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے اندر ٹھنڈک، کولن، گڑھے کی طرح نمی، پریم، زندگی، سکون، امن، شانتی، سلامتی برتے جائیں گے، ہمارا برتن ایسا ہو جائے گا کہ ہم سلامتی بریں گے، اسلام کو پسند کریں گے، لوگوں کو امن دیں گے، ہم لوگوں کو سکون سے رہنے دیں گے، جب ہم خود سکون میں آ جائیں۔ ہم جب یہی چیزیں برتے جاتے ہیں تو یہی انسان دوسروں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بائیں ہاتھ والی چیزیں برنا شروع کر دیں، حسد کی آگ، لالچ کی آگ، شہوت کی آگ، کرودھ کی آگ، بغض کی آگ، تکبر کی آگ، جب ہم وہ برتے شروع کر دیں گے، پھر خود بھی جلیں گے اور دوسروں کو بھی جلائیں گے۔ خود تو ہم مرتے رہیں، جلتے رہیں، پھر ہم وہی کام ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ہمارے اندر آگ ہے، ہم آگ ہی پھینکیں گے۔ اب ہمارے اندر وہ اتنی آگ بر چکی ہے، اتنے کولے بر چکے ہیں، جیسے جیسے ہم سوٹا لگاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہماری خون کی گرمی تپش پیدا کرتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو آگ منہ سے نکالتے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں، دوسرا برا ہے، دوسرا برا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے اندر برائی ہے جو باہر آ رہی ہے کہ ہم دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ تپش ہے، یہ جوش ہے جو تپش ہے۔ کیا میرے پاس اپنے لیے جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا، سرگ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا؟ آپ تو میں خوف زدہ ہوں، منتیں کرتا ہوں روز رات کو کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، مجھے سرگ دے دینا، مجھے جنت دے دینا۔ میں اپنے لیے منتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو فیصلے دے رہا ہوں، وہ دوزخ میں، وہ جہنم میں، وہ نرگ میں، ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ جبکہ میرے اندر جب نرگ برتا ہے تو میں لوگوں کو نرگ کے فیصلے دیتا ہوں۔ نرگ ہے کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم جو ہے آگ ہے۔ وہ مخلوق جو ہی تھی آگ میں رہنے والی، اس کو ہم شیطان کہا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نام شیطان کیوں؟ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ آگ ہی آگ ہے، غصہ ہی غصہ ہے،
اس کی پہلی صفات بھی یہ ہے، تکبر کی آگ، غرور کی آگ، میں اعلیٰ۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں بابا خود کو اعلیٰ نہ سمجھو، دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو۔ جس نے خود کو اعلیٰ سمجھا وہ آگ ہی آگ بن گیا، حالانکہ وہ بھی عبادت کرتا تھا، عابد زاہد نام اس کا مشہور تھا، مگر اس نے اس شے کو پسند کر لیا جس میں کی بڑائی تھی کہ میرے جیسا کوئی گبرو نہیں، میرے جیسا کوئی پاورفل نہیں، میرے جیسا وہی صفت جیسے انسان میں آ جاتی ہے تو وہی چیزیں بانٹنا شروع کر دیتا کہ میرے جیسا کوئی قابل نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے سے ہی نظام چل رہے ہیں سارے۔ اپنے سسٹم کو انسان چلا نہیں رہا تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میرے سے ہی نظام چل رہا ہے۔ وہ اتنی بڑی کائنات ہے جو خدا خود چلا رہا ہے، ہم کیا کس باغ کی مولی بنے بیٹھے۔ تو یہ دوستو شروعات میں یہی ہے کہ انسان پیدا معصوم ہی ہوتا ہے، فرشتوں کی طرح ہوتا ہے، پھر یہاں آ کر چیزیں لیتا ہے، کچھ اپنے ابا و اجداد سے لیتا ہے، کوئی دوست احباب سے لیتا ہے، جیسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہی ہماری زندگی بن جاتی ہے، وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، شر کی ہو یا خیر کی، ہمیں وہی چیزیں اچھی لگتی۔ ہمیں دوست وہ اچھے لگیں گے جو ہمارے مطابق چلیں، رشتے ناتے وہ اچھے لگیں گے جو ہمارے مطابق چلیں۔ تو ہم پھر انسان اپنے مطابق دیکھتا ہے، ویسے ہی اسے رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں، ویسے دوست احباب بھی مل جاتے ہیں، ویسے گھر کے ماحول ہو جاتے ہیں، ایسی محفلیں شروع کر دیتا ہے تلاش کرنا۔ وہ اسی میں اپنی جگہ پہ ہیرو بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ کوچوان ہو، شرابی ہو، مصنف ہو، شاعر ہو، ڈکٹیٹر ہو، جیب تراش ہو، ہر کوئی اپنے کام میں ہیرو بننا چاہ رہا ہے۔ ابو جہل بھی اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھتا تھا، بلکہ ابو جہل کے بارے میں سنا ہے، سیانے لوگ فرمایا کرتے کہ جب ابو جہل آخری وقت پر بھی پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن نیچے سے اتارنا، ذرا سر میرا بڑا لگے۔ یہ شہرت کا معاملہ ہے، جس کو ہم معاشرے میں عزت چاہ رہے ہیں، وہ آخری وقت بھی ایسا لوگوں کے سر پہ جوتا مار کے گیا ابو جہل کہ دیکھ لو میری خواہش کا کیا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ، بڑا بڑھنے کے لیے گردن بڑی کرا رہا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا ہے، مگر اپنی بڑائی نہیں چھوڑ رہا۔ دوستو ہم کس کی اتباع میں جا رہے ہیں، غور کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نام ہو، ہم کہتے ہیں ہماری معاشرے میں میں پروٹوکول ہو، غور تو کریں اتباع کس کی ہے؟ جس کی یہ چیزیں تو ابو جہل کو بہت پسند تھی، یہ چیزیں فرعون کو بہت پسند تھی، یہ شہنشاہت اپنا چدراوا کہ میں ہی اعلیٰ فیصلے کرنے والا ہوں، یہ نمرود کو بہت پسند تھی۔ دوستو ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم اپنا ٹریک نہ اندر سے بدل جائے، حالانکہ کوئی نمرود فرعون بننا نہیں چاہ رہا، مگر سوچ ہم نے وہی بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر تدبر کرنا پڑے گا میرے پیارے دوستو۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملنی، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنا، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں دیکھ لو، غور کر لو، تدبر کرو۔ جیسے ہی سانس کل نکل جاتا ہے، پرسوں نکل جاتا ہے، کب سانس کا پتہ جو باہر ہے باہر رہ گیا، اندر کا اندر رہ گیا، ہمیں پتہ ہے کب تک زندہ ہیں ہم۔ اگر ڈوری ہاتھ سے نکل گئی پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ یہ تمام دانشوروں نے، تمام اللہ کے بندوں نے لکھا ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، آگے عمل نہیں ہے، آگے فیصلہ ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد فیصلے کا دن ہے، جو یہاں ہم نے کیا ہے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، آگے عمل نہ کر سکیں۔ دوستو چھوڑو، کیا ہے اس زندگی؟ اتنی سی زندگی کے لیے کیا ہم بوڑے ہو چکے، کس سے عزت لے رہے، اپنے جیسوں سے عزتیں مانگ رہے ہیں۔ اب اندازہ کرو، میری جہالت ہے
تو کیا مجھے کوئی عزت عقل مند دانہ آدمی دے گا؟ جاہل جانور لوگ آپ کی عزت کریں گے، وحشی قسم کے لوگ، کیونکہ میرے اندر جب جبلت جانوروں والی ہے تو جانوروں جیسے ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے جب میری عزت کریں گے۔ دوستو، اس اصل امن کی طرف آئیں، بے شک چند ہی عزت کریں، تو کریں گے دل سے۔ اور ایسے ایسے لوگ عزت کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے جاننے والے بھی نہ ہو۔ کہاں سے اللہ سکون آپ کو دے دے، عزت دے دے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اقربا پروریوں میں گندے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں سے عزت چاہیے، کیوں ایسا تلاش کر رہے ہیں؟ ہم دوست ایسے بنا چکے ہیں کہ ہم وہاں سے عزت لینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہو رہی تھی کہ شروع میں انسان ایسا کر سکتا ہے، یہ انسان آگے بڑھتا بڑھتا ایک وقت ویسے آ جاتا ہے، وہاں ویسے بہت یہ جنت دوزخ والے لوگ ہوتے ہیں، شر اور خیر والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہاں پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ وہاں کا لفظ سیانے لوگ الہامی کتب میں اولیاء کا نام دیتے ہیں۔ یہاں جنت دوزخ ہے، اچھائی برائی ہے، اسی پر ہی دنیا زیادہ تر سٹے کیا ہوا ہے انسان نے۔ سرگ درگ، جنت دوزخ، اچھائی برائی، نیکی بدی، نیگیٹو پازیٹو، اسی پہ نظام چل رہا ہے اس دنیا کا۔ وہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو شدید حب اللہ سے آگے نکلتے، اس طرف بڑھتے، وہ بہت بڑی حکمتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ جو قدرت کا نظام ہے، سب کچھ رب کا ہے، رب ہی چلا رہا ہے۔ وہ اپنے رب کی نگاہ میں رہنا چاہتے ہیں، رب جو کرے گا، جو دے گا، جو قبول ہے، وہ بڑے لوگ ہو جاتے ہیں۔ باقی انسان ہے، جو چاہے جہاں چاہے چلا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، کیا ہے زندگی میں؟ غور کرو، یقین جانو، کبھی اپنے جسم کی کسی درد کو ہوتے ہوئے محسوس کر کے دیکھنا کہ تکلیف کتنی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے، کبھی خود تکلیف ہوتی ہے، پھر احساس اگر انسان کے اندر ہوا تو احساس پیدا کر لے گا کہ دوسرے کے جسم میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، یہی تکلیف۔ مگر ہم تکلیف میں رہ کر تکلیف دینے کے عادی ہو چکے ہیں، عادی مجرم ہو چکے ہیں۔ خطا اس کو کہتے ہیں کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنے رب کے حضور معافی مانگ لے۔ بندہ بے شک وہاں موجود نہ ہو، اپنے رب سے ہی معافی مانگ لے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دینا۔ ایک ہو جاتے ہیں عادی مجرم، عادی مجرم کو تو کوڑے پڑیں گے، اسے تو سزا ہے قانوناً طور۔ اگر کبھی خود کو سزا یا امتحان یا تکلیف میں کبھی آ ہی جائیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ کوئی خطا ہوئی ہوتی ہے انسان سے، اس کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جو کچھ ہو جائے اسی دنیا میں ہو جائے، آگے کی سزا بہت لمبی، وہاں تو آگے ایک ایک دن 50 ہزار سال کا ہے، تو یہاں تو ٹوٹل زندگی 50 سال کی نہیں بن رہی تھی، تو وہ پھر یہاں ہی بھگت لیتے ہیں۔ جیسے کسی ایک سیانے نے کہا تھا، بہت اچھا دانشور عالم تھا، اس نے کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ سارا کچھ ادھر ہی بھگت لیتا ہے، غیر مومن جو ہے وہ آگے بھگتتا ہے، اس کی آنکھ ادھر ہی کھل جاتی ہے کہ یہ دنیا کیا ماجرا۔ جو غیر ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ اس کی آگے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی دوستو، آپ کسی کی بات نہ سنیں، اپنے اندر آپ کے ایک عدالت ہے، اس کی بات مانیں، وہ میزان انسان کے اندر ہے۔
جیسے الہامی کتب میں لکھا ہے کہ ہم شاہ راگ کے سے بھی زیادہ قریب ہیں. آپ کی شاہ راگ میں کچھ عدالتیں ہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ میرا چاچا اگر کہہ دے یا لالا کہہ دے کہ یہ بات درست ہے تو میں نے وہی کام کرنا ہے. یقین جانو، اپنے آپ سے کام لے کر دیکھو، آپ کو فوراً بتا دے گی کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ غلط ہے. مگر ہم اپنے ضمیر کو مردار کر دیتے ہیں، مردہ کر دیتے ہیں. تو ہم زیادتی کرتے ہیں. کبھی غور کرو، کیا لالا ہمیں بچا لے گا؟ جو ہم پر فتویٰ جاری کر رہا ہے کہ کر دو، کیا وہ آپ کو بچا لے گا؟ وہ آپ کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. پہچان کریں، اپنے آپ کی پہچان کریں، اپنے دوست دشمن کی پہچان کریں. جو ہمیں دنیا کی طرف بہکا رہے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں، آپ کے دشمن ہیں. جو ہمیں کڑائی گوشت کھلا دے، ہمیں کپڑے لا کر دے دے، ہمیں سیر کرائے، ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہیں. جو دنیا کی طرف رغبت کر دے ہم اسے دوست سمجھتے ہیں. دوستو، چند دن کا میلہ ہے، کس کو دوست سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دوست وہ ہے جو دنیا میں گزارنے کا طریقہ بھی بتائے اور خوشی سے امن پیدا کر کے رب کی طرف دھیان کرائے. رب کے بندے کبھی اپنی طرف نہیں بلاتے، اپنی محفلیں نہیں سجاتے، اپنی پارٹی نہیں سمجھاتے. وہ رب کے بندے رب کی طرف بھیجتے. وہ بے شک قلیل ہی ہوں اور ہوتے ہی قلیل ہیں. اکثریت تو دوسرے لوگ چاہتے. باقی میرے دوستو، پسند اپنی، شوق اپنا، دوبارہ وقت نہیں ملنا، غور کر لیں تو ٹھیک، باقی آپ کی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوں گے. اللہ خود رہنمائیاں بھی دے گا، رہنمائی بھی کرے گا، نگہبان بھی ہے، ہمدرد بھی. وہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ہم اپنے ماں باپ پر امیدیں لگاتے ہیں، ایسے ہمیں اپنے رب پر امید لگانی چاہیے. وہ بھی دیتا ہے، بلکہ سب کچھ وہی دیتا ہے. دنیا میں تو ہمیں بالٹی پانی کی اٹھانا پڑتی ہے. جب وہ کرم کر دیتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتا ہے. وہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے، درختوں میں دیکھو جوس بنا کر پھلوں میں رکھا ہوا اس نے. آم رس سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی غور کرو. ناریل پانی سے بھرے ہوئے ہیں، کیلے میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے. یہی زمین میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے دوستو، کبھی غور کرو. جب غور کریں گے یقیناً بڑے خوش ہوں گے. آپ اتنی سی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں، اگر جلنا شروع ہو گئے تو اتنی سے بھی جل جائیں. شکر نہیں کریں. خوش رہو دوستو، آگے بڑھتے رہو. اللہ آسانیاں پیدا کرے. خوش رہنے کی عادت ڈالو، جلنا چھوڑو. وہ نفرت ہے، کرودھ ہے، تکبر ہے، غرور ہے جو آپ کو جلا رہی ہے. امن میں آ جاؤ. باقی اگر کوئی امتحان آئے پار کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا